اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہیں جن کا نام کم و بیش ہم سب نے ضرور سنا ہوگا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ان کے کسی مرید نے یا ان کے کسی دوست نے تحفے کے طور پر ایک پرندہ بھیجا جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ کافی عرصہ تک وہ پرندہ آپ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجرے کی کھڑکی کھولی اور اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ جناب اتنے عرصے تک تو آپ نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا اور دیکھ بھال کرتے رہے، آج اچانک پنجرا کھول کر اسے آزاد کیوں کر دیا؟ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ آج اس پرندے نے مجھ سے کہا کہ اے جنید، تم تو اپنے دوست احباب کی باتوں سے یوں لطف اٹھاؤ اور مجھے مونس و غم خوار ایک پنجرے میں بند رکھو، تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ مگر جب وہ پرندہ اڑ گیا تو اس نے کہا، اے جنید، پرندے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اس وقت تک کسی بھی جال میں نہیں پھنستے، لیکن جو ہی وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو فوراً قید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پرندہ کہنے لگا، میں تو ایک ہی مرتبہ ذکر الہی سے غافل ہوا تھا کہ اس کی سزا میں برسوں قید رہا۔ ہائے جنید، ان لوگوں کی قید کا زمانہ کتنا طویل ہوگا جو مدتوں تک ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید، میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آتا تھا اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے کچھ کھاتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ساتھ وہ پرندہ بھی تڑپ تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس پرندے کو بھی آپ رحمۃ اللہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور کہا، تو نے ایک پرندے پر اس کے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے رحم کیا، ہم تجھ پر رحم فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسے ہم عبرت حاصل کریں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیے کہ اگر ایک پرندہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو وہ آزاد رہتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو ذکر الہی نہیں کرتی، جو اللہ کی طرف نہیں آتی۔ روز 5 وقت اللہ بلاتا ہے کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، لیکن ہم نہیں جاتے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہم بھی قید ہو گئے جہنم میں تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کر دیں جن کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور ہم وہ کام کریں جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج زندگی ہے، کل نہیں ہوگی، آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہماری لبوں پہ، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا اللہ پاک ہمیں بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔